پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کا آج سے آغاز ہو چکا ہے۔ کانگریس کے MP منیش تیواری اور مانیم ٹیگور نے لوک سبھا میں تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے، جس پر بحث کی جانی ہے، جس کے ذریعے حکومت کو ہدایت دی جانے کے لیے درخواست کی گئی کہ وہ کسانوں کا ریکارڈ بتائیں جنہوں نے فارم خوانین کے احتجاج کے دوران اپنی جانیں گنوائیں اور ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا جائے۔ TRS کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے کیشو راؤ نے راجیہ سبھا میں مرکزی حکومت کی تلنگانہ سے فصلوں کی عدم خریداری کی امتیازی فصل خریداری پالیسی پر تحریک التوا نوٹس پیش کیا ہے۔ دہلی میں آج سے پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے لیے سکس فار جسٹس کی جانب سے ایک آن لائن ویڈیو جاری کرنے کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الرٹ جاری کیا ہے۔ ویڈیو میں کسانوں سے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور وہاں خالصتانی پرچم لہرانے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر آج دہلی پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چوکس کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اطراف ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور بھاری پولیس فورس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں تمام تر کوششوں کے باوجود آلودگی پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ دہلی میں آلودگی کو کم کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کے باوجود آلودگی کی سطح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دہلی پہلے نمبر پر ہے۔ اسی وقت سب سے زیادہ آلودہ شہر دہلی NCR ہے۔ ملک کے 10 سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں ہریانہ کے 5 اور اتر پردیش کے 4 شہر شامل ہیں۔ دہلی کی ہوا کو بہتر بنانے کی تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ آج یعنی پیر کی صبح 29 نومبر کو دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ کیا گیا۔ دہلی کی ہوا شدید درجے میں پہنچ گئی ہے۔ دوسری طرف دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس لیول ایک دن پہلے 397 تھا اور ہوا کم زہریلی تھی اور آج بڑھ کر 411 ہو چکا ہے۔ مرکزی حکومت نے کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سے نمٹنے سفری پابندیوں میں مزید سختی پیدا کر دی ہے اور خطرے والے ممالک سے آنے والے مسافرین کے لیے شرائط کو سخت کر دیا ہے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق ان ممالک سے جہاں اس وائرس کا خطرہ ہے، آنے والے مسافرین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے 14 دن کی سفری تفصیل کے ساتھ کورونا کی منفی رپورٹ اپلوڈ کریں۔ یہ رپورٹ بھی سفر سے 72 گھنٹے اندر کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان ممالک سے آنے والے مسافرین کے لیے لازمی رہے گا کہ وہ ہندوستان آمد کے بعد 7 دن گھروں میں کوارنٹائن رہیں۔ وزارت صحت نے نظر ثانی شدہ سفری رہنما خطوط برائے بین الاقوامی مسافرین جاری کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ مسافرین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ آن لائن ایئر سویدھا پورٹل پر سیلف ڈکلیریشن پیش کریں، جس میں گزشتہ 2 ہفتوں کی سفری تفصیل پیش کریں۔ انہیں اپنی کورونا کی RT-PCR ٹیسٹ رپورٹ بھی اپلوڈ کرنی ہوگی۔ لاک ڈاؤن سے بچنا ہے تو سخت احتیاط کرنا ہوگا۔ مہاراشٹر میں نئی کورونا گائیڈ لائنز جاری۔ حکومت مہاراشٹر کی جانب سے جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے کورونا کے نئے ویرینٹ کی وجہ سے مہاراشٹر کے عوام پر لگائی گئی پابندیاں لوگوں پر بھاری پڑ رہی ہے۔ حکومت مہاراشٹر نے لوکل ٹرینوں کے ساتھ ساتھ BST کی بسوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذرائع کے لیے بھی ویکسین کی ڈبل ڈوز کو لازمی قرار دیا ہے۔ ٹیکسی اور آٹو رکشہ کے علاوہ پرائیویٹ گاڑیوں پر بھی نئی پابندیاں عائد کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ممبئی شہر میں مضافات میں افراتفری کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ بسوں پر بغیر ویکسین کے بھی لوگوں کو سواری کرتے ہوئے دیکھا جا رہا تھا۔ مختلف ہائی ویز پر ناکہ بندی کی گئی اور گاڑیوں کو روک روک کر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے نے ضلع کلکٹروں اور کمشنروں کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکز کی جانب سے ہدایت کا انتظار کیے بغیر ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ نہ صرف مہاراشٹر کے طول و عرض میں کورونا سے متعلق پابندیوں کو یقینی بنایا جائے، بلکہ باہر کی ریاستوں اور بیرون ممالک سے آنے والوں پر بھی نگاہ رکھی جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے کورونا ضابطوں کی پابندی کی ہے یا نہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ اگر ریاست میں لاک ڈاؤن نہیں چاہتے ہیں تو سخت احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں، وہاں سے انہوں نے یہ میٹنگ کی۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ ریاست میں مہا وکاس اگاڑی حکومت کے 2 سال ہونے پر حکومت کے اقدامات کی حمایت اور تعاون کے لیے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آزادی کے 75 سال بعد بھی ذات پات کی وجہ سے ہونے والے تشدد کے واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ذات پات کا نظام اب تک ختم نہیں ہوا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مہذب سماج اٹھ کھڑے ہوں اور ذات پات کے نام پر کیے جا رہے وحشت ناک جرائم کو پرزور طریقے سے مسترد کر دیں۔ عدالت نے 1991 کے اتر پردیش سے متعلق ذات پات کے نام پر کیس میں کئی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس واقعے میں ایک خاتون کے بشمول 3 افراد کو ہلاک کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اس نے قبل ازیں عہدیداروں کو کئی ہدایتیں دی تھیں کہ وہ عزت کے نام پر قتل کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ عدالت نے کہا کہ ان ہدایات پر کسی تاخیر کے بغیر عمل ہونا چاہیے۔ جسٹس L ناگیشور راؤ کی زیر قیادت بینچ نے یہ بھی کہا کہ مقدمے کو داغدار بننے سے روکنے اور سچ کو بچانے کے لیے ریاست کو سب سے پہلے گواہوں کی حفاظت میں ٹھوس کردار ادا کرنا چاہیے۔
किसान महापंचायत के आने वाले तमाम असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने पर जोर दिया है और अज़्म किया कि अक़ल तरीन इमदादी कीमत के कानूनी ज़मानत और दूसरे मुतालबात पर लड़ाई जारी रखी जाएगी। दीगर मुतालबात में बरक़ी तरमीमी बिल से दस्तबरदारी और लखीमपुर खेरी वाक़े के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अजय मिश्रा की गिरफ्तारी शामिल है। एक मुश्तरका किसान मोर्चे के ज़ेर एहतमाम जनूबी मुंबई में महापंचायत से खिताब करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त MSP के हामी थे जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी कानून चाहते थे कि किसानों के मफादात की ज़मानत दी जाए। टिकैत ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत इस मसले पर बहस से फरार इख्तियार कर रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के लीडर रागाथा संगमा ने मुतालबा किया है कि शहरियत तरमीमी कानून मनसूख किया जाए। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल NDA इत्तेहादियों के इजलास में उन्होंने ये मुतालबा किया। इजलास के बाद संगमा ने कहा कि ज़रिए क़वानीन मनसूख किए जा चुके हैं। अवाम के मफादात के पेश नज़र ऐसा किया गया, लिहाजा मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँ कि समाज मशरिक़ी के अवाम के जज्बात के पेश नज़र CAA मनसूख किया जाए। हुकूमत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसने इनके मुतालबे का नोट लिया। उन्होंने कहा कि मैंने मेरी पार्टी और शुमाल मशरिक़ी अवाम की जानिब से यह मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए कहा कि वो इख्तिदार में नहीं रहना चाहते बल्कि अवाम की सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं। मोदी रेडियो खिताब में आयुष्मान भारत स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान से बात करते हुए स्कीम के फ़वाइद से मुतालिक इस्तिफ़सार किए। एक इस्तेफादा कुनिंदे ने कहा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं हमेशा आपको इख्तिदार में देखना चाहता हूँ। इस पर मोदी ने कहा कि आप मुझे इख्तिदार में रहने के लिए दुआएं मत दीजिए, मैं आज भी इख्तिदार में नहीं हूँ और मुस्तक़बिल में भी इख्तिदार में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ खिदमत करते रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये ओहदा, ये वज़ीर-ए-आज़म, ये सब चीज़ें इख्तिदार के लिए नहीं, सिर्फ खिदमत के लिए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम सिर्फ गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए है।